دین کو بچانا تھا کربلا حسین آئے اللہ الحنان المنان والصلاة والسلام على حبیب الرحمن محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب القرآن اشہد ان لا الہ الا اللہ الملک الدیان واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے اشرفی زمانہ زمانی مدد نما برہائی بس فراز کلید کرم کشا سربرا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین واہ واہ دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ ہست حسین غوث اعظم بمنی بی سرو ساما مددی قبلِ دی مددی کعبہ ایمان مددی بگی کعبے بلا افتادہ کشتی ضعیف خانے شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی تمہیں مشکل کشا کے لاڈلے ہو لو خبر میری رسول پاک کے جانی مدد یا شاہ سندانی غریق بحر کلفت ہو تمہیں ہو نا خدا میرے نہ کیوں کر پھر ہو حیرانی مدد یا شاہ سمنانی برائے پنجتن مخدوم اشرف شاہ سمنانی ادھر بھی ایک نظر کر دو دور ہو ساری پریشانی باباد بلند و پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دنوں کے بعد نقیب اعظم ہندوستان ہمدرد قوم ملت حضرت مولانا قیصر اعظمی صاحب قبلہ سے ملاقات ہوئی ان کی نظامت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو انسان بے زبان ہو تو اسے بھی زبان مل جاتی ہے اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انہیں ہر سال کے لیے فکس کر دیا ہے اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محفل میں شامل ہیں حاضر ہیں اور ان کے ذکر پاک سے اپنی ایمان کو تازہ بھی کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے لوگوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری قوم کو آباد فرمائے سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مشن کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس مشن کے لیے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے افراد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشن کو، اس مشن پہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اہل کمیٹی بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے اتنا شاندار جلسہ سجایا اور ہر سال سجاتے ہیں۔ یہ میرا عقیدہ اور میرا ایمان بولتا ہے کہ ان کے اس جلسے کا مکمل انتظام کربلا شریف سے سرکار امام حسین کا اشارہ ہوتا ہے، سارا انتظام ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بولیے صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر آپ یوں ہی بولیں گے تو مجھے 1 گھنٹہ بولنا ہے، میں 30 منٹ میں بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا، ایک شعر سنا رہا ہوں، یہ شعر میں ان حسینیوں کی طرف سے سنا رہا ہوں جو حسینی اس محفل میں اپنے حسین کو موجود سمجھتے ہیں۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں جو پیارے حسین کو آج کی محفل میں موجود سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کے ہر بچے کو، ہماری آواز کو، انداز کو، ہمارے اس جلسے کو، نقیب ہندوستان کی نظامت کو، شورائے اسلام کی شاعری کو اور آپ کی سماعت کو کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر کربلا سے میرے حسین دیکھتے ہیں۔ جتنے لوگ دیکھتے ہیں ان سب کی آواز اٹھنی چاہیے، محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو یا حسین۔ دنیا کہتی ہے کہ ہماری زبان میں آواز نہیں ہے، دوسرے لوگ ہیں صرف وہی بولا کرتے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے۔ حسین کے سچے غلام تو ہم ہیں، ہماری آواز میں وہ دم ہے، آواز ہم یہاں سے دیں گے انشاءاللہ آواز کربلا تک پہنچے گی۔ محبت سے بولو یا حسین، اور بولو یا حسین۔ ایک شعر سنا رہا ہوں اپنے تمام بھائیوں کے لیے، ایک شعر سنے آپ۔ شاعر کہتا ہے نبی علی کے چاہنے والے ہیں یہ جتنے تن کے بیٹھے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں یہ جتنے تن کے بیٹھے ہیں، وہ دھوکے سے چلے آئے ہیں جو بے من کے بیٹھے ہیں۔ علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ اگر یہ شعر اچھا لگے گا تو کم سے کم پنجتن پاک انعام سے 5 لوگ نعرہ لگائیں گے۔ علی کے چاہنے والے ہیں یہ جتنے تن کے بیٹھے ہیں، وہ دھوکے سے چلے آئے ہیں جو بے من کے بیٹھے ہیں۔ سبھی باراتیوں سے کہہ دو کہ جلدی چلے آئے، میرے حسین آج دولہا بن کے بیٹھے ہیں۔ حسین آج دولہا بن کے بیٹھے، شریک ہو جائے نعرے میں زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ۔ ارے حسین آج اشتیاق بھائی زندہ باد، یا رسول اللہ، زندہ باد اشتیاق بھائی ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک شعر اور سنانے جا رہا ہوں مگر وہ شعر اتنا لاجواب ہے کہ وہ شعر بیٹھ کر سننے سے زیادہ کھڑے ہو کر سنیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ حسین پاک کے نام سے سارے نوجوان کھڑے ہو جائیں، سب کے ساتھ پورا جلسہ، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں۔ یہ فقیر بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ اب جانتے ہیں یہ شعر سننے سے پہلے تھوڑا سا آگے آ جائیے، اپنے حسین کے نام سے آئیے، جس کو حسین بلاتے ہو آئے، آگے آ جائیں، بالکل سمٹ جائیں، سارے کے سارے حسین کے نام پر آگے آئیں، جس کو حسین بلائیں گے وہ آگے آئے گا۔ آپ دور رہیں گے تو کیا تقریر ہوگی، سامنے بیٹھیں گے تب تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ محبت سے بولو یا حسین، یا حسین، ارے نعرہ آپ لگاتے ہیں، محبت سے بولو، بولو یا حسین، بولو یا حسین، بولتے رہو، بولتے رہو، یہاں بیٹھے یا حسین۔ اب جہاں پیچھے مت جائیے گا بھائی، پیچھے نہیں جانا ہے آپ کو، یہیں بیٹھ جائیں۔ اچھا آپ بیدار ہو گئے نا؟ بیدار ہیں آپ؟ تو کیا اس سے پہلے سو رہے تھے؟ اچھا
میں جانتا ہوں، میں تو یہاں پر یہ میرا شاید یہ تیسرا سال ہے، تیسرا سال ہے نا؟ پہچان رہے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ یہ اتنا جو جوان مجمع ہے، بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں، ہم لوگ تو جاتے ہیں نا گاؤں میں، ہندوستان کے ہر حصے ہر کونے میں جاتے رہتے ہیں، دیہات میں بھی جاتے ہیں، شہر میں بھی جاتے ہیں، بول بول کے تھک جاتے ہیں، مگر ایک بار آواز نہیں آتی ہے۔ جب بہت محنت کرتے ہیں تو پیچھے سے دھیرے سی آواز آتی ہے، لیکن جب آپ نے نعرہ لگایا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، یا حسین یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جواب مل گیا، یہ کربلا کی انرجی ہے، یہ کربلا کی انرجی ہے، یہ حسینی ہے، حسین کا نام لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی کا بیٹا اتنا پاورفل ہے تو علی کے نام میں کتنا دم ہوگا، علی کے نام میں کتنا دم ہوگا۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ علی والا ہر در کا سوالی ہو نہیں سکتا، کرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، اور حاجی ہو، نمازی ہو، ملا ہو یا مفتی ہو، علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پیچھے والے بھی، پیچھے والے بھی۔ آپ جانتے ہیں یہ آپ کا نعرہ جتنا مضبوط ہوگا آپ کا اسلام اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اس لیے میں نہیں کہتا، یہی اصول ہے۔ میرے نبی کی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں لے کلے شیئن اساسن، یعنی کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے وہ اساس الاسلام میں حب اہل بیت، اور اسلام کی بنیاد میرے گھر والوں کی محبت ہے، اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے، یعنی کہ ہر چیز کی بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے۔ اس لیے اے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کا یہ نذرانہ مجھے میرا عقیدہ کہتا ہے کہ آپ کا نذرانہ مولا حسین ضرور قبول فرمائیں گے، آپ کے پیار کو حسین ضرور قبول فرمائیں گے، اور کیوں نہ قبول کرے، یہ قبولیت کی رات ہے۔ آج آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے دعا مولائے کائنات کریں گے، آپ کے لیے دعا بیوی فاطمہ الزہرا کریں گی، آپ کے لیے دعا سرکار امام حسین کریں گے۔ آپ دعا مانگو، آپ دعا مانگیے، انشاءاللہ تعالی آج کی رات دعائیں قبول کی جائیں گی۔ میرے پیارے، ہم لوگ ایسے ہیں حسین کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے نا، آپ سب جانتے ہیں حسین پاک کی ذات تو وہ ذات ہے جہاں حسین کی بارگاہ میں لوگوں نے صرف تراہیم و تنانیر کا نذرانہ نہیں پیش کیا ہے، بلکہ میرے حسین کی بارگاہ میں لوگوں نے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حسین تو وہ ہے جن کی بارگاہ میں لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں ساری کائنات کے لوگ کربلا کے اس منظر کو یاد کر رہے ہیں، بھول نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ کربلا کو وہی میدان تھا جہاں حسین کی بارگاہ میں لوگ جایا کرتے تھے، خود جاتے تھے اور کہتے تھے حسین مجھے کربلا میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے، مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے۔ لوگ سب جانتے تھے کہ وہاں جانے کے بعد خطرہ ہے، وہاں جانے کے بعد ہم زندہ واپس نہیں آئیں گے، مگر اس کے باوجود بھی لوگ حسین کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے میرے امام مجھے اجازت دے دے۔ میں اپنے امام سے تصور میں سوال کرتا ہوں، میرے امام لوگ جانتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد خطرہ ہے، ہم وہاں سے زندہ واپس نہیں آئیں گے، اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پر جانے کی تمنائیں کر رہے ہیں۔ میرے حسین نے جواب دیا، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے، اسے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اے زنگی پور کے لوگوں، یہاں پہ بسنے والے میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وقت ہے وہ شہادت سننے کا موقع ہے۔ قسم خدا کی چونکہ وقت کم ہے، میں 2-3 شہادت آپ کو سنانے کے
کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. میرے بعد بہت سارے شعرا ہیں جن کا نمبر لگنے والا تھا مگر میں آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ میرا ٹائم آ گیا, مجھے بلا دیا گیا. لیکن میں آپ کو سنانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک بار ہم اور شہادت سننے سے پہلے درود پاک پڑھ کر مکمل تیاری کر لیں. سارا مجمع ایک بار درود پاک جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی اور درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. جب میرے امام جنگ کیوں ہوئی, کس لیے ہوئی, میرے امام کب نکلے, کیسے نکلے, ساتھ میں کون کون نکلا, آپ نے یہ سب سن لیا ہے. مختصر میں 2-3 شہادت سناتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ خصوصی پیغام آج کے شخص دینا چاہوں گا کہ میرے امام کی شہادت کا جو مقصد تھا, میرے امام شہید کس لیے ہوئے, انشاءاللہ تعالیٰ کچھ خصوصی پیغام دینے کے بعد فقیر اپنی جگہ لے لے گا. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو میرے امام کا راستہ سب سے پہلے کس نے روکا تھا, جس نے راستہ سب سے پہلے روکا تھا اس کا نام تھا حور. اب جانتے ہیں کہ جب دونوں طرف سے سب بندی ہو جاتی ہے, اب یہ ہے کہ جنگ کا آغاز ہو ہی جائے گا, مگر جنگ میں پہل کوئی نہیں کر رہا ہے. تو میرے امام نے فرمایا کہ جنگ میں پہل ہم حسین نہیں کرے گا, اس لیے کہ میرے نبی سے ہم نے سنا ہے کہ جنگ میں پہل نہیں کرنی چاہیے. اب دونوں طرف سے تیاریاں مکمل ہو چکی ہے. ادھر حضرت حر دیکھتے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ جنگ کا آغاز ہو جائے گا. حضرت حر ابن سعد کے پاس گئے اور جانے کے بعد ابن سعد سے کہتے اے ابن سعد یہ بتا کیا تو آل رسول سے جنگ کرے گا. ابن سعد نے کہا ہاں ہم آل رسول سے جنگ کریں گے, آج بہت سارے جسم بے سر ہو جائیں گے. یہ کہتا یہ بتا اگر تو آل رسول کا قتل کرے گا تو یہ بتا کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دے گا. اس کی زبان بند ہو گئی, وہ کچھ نہیں بولا. حضرت حر کے جسم میں کپی تاری ہو گئی, حضرت حر کا جسم کانپنے لگا. اس کے جواب اس کے گروپ کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں حر یہ بتا تو اتنا پہلوان انسان ہے آخر تو کیوں ڈر گیا, تیرے جسم پہ کپی کیوں تاری ہو گئی. تو جو حضرت حر کا جواب تھا وہ جواب سنے. آپ جواب دیتے ہیں اے لوگوں سن لو, میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جنت کی طرف جاؤں یا دوزخ کی طرف جاؤں, لیکن حر نے اب فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ حر دوزخ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ حر جنت کی طرف جائے گا. دنیا لاکھ روکنے کی کوشش کرے مگر حر جنت ہی کی طرف جائے گا. حضرت حر نے اپنا قدم پیارے امام کی طرف بڑھایا. جب میرے امام کی بارگاہ میں گئے سلام عرض کیا, میرے امام سلام قبول فرمائے. جب میرے امام نے جواب دیا اس کے بعد حر کہتے ہیں کہ اے میرے امام یہ بتائیں اگر کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد توبہ کرے تو کیا خدا اس کی گناہ معاف کر کے دے گا, اس کا گناہ معاف فرما دے گا. حضرت حر جواب دیتے ہیں, میرے امام فرماتے ہیں اے حر اگر کوئی انسان جرم کرنے کے بعد خطا کرنے کے بعد جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے خدا اسے معاف فرما دیتا ہے. حضرت حر نے کہا میرے امام میں نے آپ کا راستہ پہلے روکا تھا, مجھے معاف فرما دے, میں نہیں جانتا تھا, میں نے سوچا کہ صلح ہو جائے گی. میرے امام نے اسے معاف فرما دیا. میرے امام فرماتے اے حر سن لے تیرا نام حر ہے اور حر کا معنی آزاد ہوتا ہے. جا میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. حضرت حر کو میرے امام نے سینے سے لگایا, انہیں جہنم کی آزادی کا پروانہ دے دیا. پھر میرے امام کی اجازت پانے کے بعد حضرت حر میدان میں آتے ہیں اور آپ نے میدان میں آنے کے بعد یزیدیوں سے نعرہ لگایا حل من مبارز کون ہے جو مجھ سے لڑے گا. آپ کے اعلان کے بعد ابن سعد نے ایک پہلوان کو بلایا جس کا نام تھا صفوان بن حنظلہ. کہا اے صفوان جا حر کو سمجھا کہ اپنی جماعت میں لے کر آ. یہ حر کی چالاکی نہیں کہ وہ حسین کی طرف سے لڑے, ارے حر کی چالاکی ہوتی یہ ہے کہ وہ یزید کی طرف آ جائے, اس لیے کہ حسین کے پاس سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہے اور یزید کے پاس مال و دولت ہے. صفوان حضرت حر کے پاس گیا اور کہتا ہے حر بات مان جا, حسین کی طرف مت جا, جائے گا تو مارا جائے گا, یزید کی طرف آئے گا تو تجھے دولت ملے گی, مالا مال کر دیا جائے گا. حسین کے پاس کچھ نہیں ہے, یزید کے پاس مال و دولت ہے. لیکن جو حضرت حر کا جواب تھا وہ سننی ایسا تھا کہ مردہ دل زندہ ہو جائے, انقلاب برپا ہو جائے. حضرت حر نے جواب دیا اے صفوان تیری بات کتنی عجیب ہے, تو یہ کہتا ہے کہ حسین کے پاس کچھ نہیں ہے, یزید کے پاس مال و دولت ہے. اے ظالم تجھے نہیں معلوم ہے, سچائی تو یہ ہے کہ اگر یزید کے پاس
حسین کے نانا کے پاس جنت ہے۔ اور اے صفوان تجھے یزید کی دولت مبارک ہو، ہمیں حسین کی جنت مبارک ہو، حسین کی رضا مبارک ہو، جا تو یزید کی طرف چلا جا۔ لیکن جب میرے جب حضرت حر صفوان کی بات نہیں مانتے، صفوان جب ذلیل ہوتا ہے تو حضرت حر پہ تلوار سے وار کرتا ہے، حضرت حر نے ایک ہی تلوار میں اس کا کام تمام کر دیا، ظالم دو ٹکڑا ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ اب آگے کا منظر یہ تھا کہ جو آیا وہ میدان سے واپس نہ گیا۔ حضرت حر دوبارہ امام کی بارگاہ میں آئے، حضرت حسین سے سلام عرض کیا، میرے امام سلام قبول کریں۔ میرے امام نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت حر نے کہا، میرے امام کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں؟ تو پیارے حسین نے کہا، اے حر میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم سے میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے، میرے نانا جان بھی تم سے راضی ہے۔ حضرت حر دوبارہ میدان کی طرف رخ کرتے ہیں، اور آپ جب میدان میں آتے ہیں تو ابن سعد نے کہا، سوارو، حر بھی ایک بڑا پہلوان ہے، اس سے تنہا مت کرو، اگر حر سے لڑنا ہے تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کر دو، حر کو قتل کر دو۔ حضرت حر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، تیروں کی بارش کر دی جاتی ہے، تیر پر تیر کھاتے رہے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں۔ ظالموں نے آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیچ میں اور لوگوں کی شہادت کے بعد میدان میں ایک 17 دن کا دولہا بھی آ جاتا ہے۔ وہ 17 دن کا دولہا کون ہے؟ جس کا نام ہے وہب بن عبداللہ کلبی، اور قبیلے بنی کلب کا ایک حسین نوجوان ہے۔ بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، گھر میں صرف بوڑھی ماں ہے، اس کی 17 دن کی دلہن ہے۔ یہ نوجوان جب گھر کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کی بوڑھی ماں رو رہی ہے۔ تو یہ نوجوان اپنی ماں کے قریب گیا، اپنی ماں سے پوچھتا ہے، میری امی جان، میں نے تو آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی ہے، میں نے تو کبھی آپ کا دل نہیں دکھایا ہے، میری ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو اس کی ماں جواب دیتی کہ میرے لال، میں جانتی ہوں کہ تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، تم نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا ہے، لیکن میرے لال آج میں تجھے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تو اس کی ماں بتاتی کہ میرے لال، بچپن میں تیرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے بڑی ہی دشواری سے تیری پرورش کری، تیری جوانی کا آپ کی بہار دیکھی، لیکن اے میرے لال تجھے ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میں تم سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ تیرے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن اے میرے بیٹے اگر آج میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا مجھے دے دے گا؟ تو یہ نوجوان جذبے میں آ گیا، کہتا کہ میری ماں، آپ میری ماں ہے، آپ کے قدموں پہ میری جان بھی قربان ہے، آپ مانگیے، کیا مانگنا چاہتی ہیں؟ آپ جو مانگیں گی میں آپ کو دوں گا۔ میری ماں مانگیے مجھ سے، آپ کیا مانگتی ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی کہ اے میرے لال، میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتی، میں تم سے صرف یہ مانگتی ہوں کہ صحرائے کربلا ہے، پیارے حسین ہے، حسین کے شہزادے ہیں، حسین کے گھر کے پاک بیویاں ہیں، یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، پانی بند کر دیا ہے، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، میرے لال میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تو صحرائے کربلا میں جا، مولا حسین کی مدد کر، ان کی محبت اپنی گردن کو کٹا دے، تو جامع شہادت نوش کر لے، قربان جاؤ وہ کربلا کا میدان ہے جہاں پر مائیں اپنے پیٹوں سے آرزوئے کرتی تھی کہ میرا لال جا کربلا میں جا کر حسین کی محبت میں شہید ہو جا۔ آج ہم ہیں کہ جہاں پر موت ہوتی وہاں سے قطراتے ہیں، مگر بار حسین آپ کے حسب و نسب کو سلام، جہاں پر آپ کی بارگاہ میں لوگ سروں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ماں کہتی کہ میرے لال میں تم سے صرف یہ مانگتی ہوں کہ حسین کی محبت میں جا کے جامع شہادت ملے۔ تو یہ نوجوان کہتا ہے امی جان، میری 17 دن کی دلہن بھی گھر میں ہے، اگر اجازت دو تو جا کر دو باتیں کر لوں، بیوی سے اجازت لے لوں۔ تو ماں کہتی ہے کہ میرے لال مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے پیار میں گرفتار ہو جا اور کربلا کے میدان میں جانے سے اپنا منہ موڑ لے۔ تو جو نوجوان کا جواب تھا یہ تھا، میری ماں میرے سینے پر اہل بیت کا محبت اس طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کے کسی پانی میں وہ طاقت بھی ہے جو میرے سینے سے حسین کا نام مٹا سکے۔ اے میری ماں مجھے اجازت دو، میں صحرائے کربلا میں جاؤں گا، اپنی بیوی سے تو بات کر لوں، اجازت لے لو۔ بیوی نے اجازت مانی، اجازت دے دی۔ یہ نوجوان اپنی بیوی کے پاس آیا، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے
سلام عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی بیوی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نوجوان اپنی بیوی کی طرف مخاطب ہوتا ہے, کہتا ہے میری شریک حیات میں تمہارا شوہر ہوں اور تو میری بیوی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ میں تم سے جو مانگوں گا تم مجھے دے دے گی. تو بیوی کہتی کہ میرے شوہر, آپ میرے شوہر ہیں, میری جان بھی آپ کے قدموں پہ قربان, آپ مانگیے مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں. تو یہ نوجوان کہتا ہے اے میری شریک حیات میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتا, میں تم سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے پیارے حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. حسین کے پاس چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کے علی اصغر بھی ہے, جوان بیٹا علی اکبر بھی ہے, چھوٹی سی بچی سیدہ سکینہ بھی ہے. ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, پانی بند کر دیا ہے, بھوکے پیاسے ہیں رسول اللہ کے گھر والے. اے میری بیوی میں جا کر ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں, کربلا کے میدان میں حسین کے باغیوں سے جنگ لڑوں گا. اس کی بیوی جب سنتی کہ میرا شوہر صحرائے کربلا میں جانے کی تمنا کر رہا ہے اور حسین کے دشمنوں سے لڑنے کی بات کر رہا ہے, تو بیوی نے ایک آرزو بھری آہ کھینچی, کہتی ہے کہ میرے شوہر افسوس ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, ورنہ میرا شوہر تو کربلا کے میدان میں تنہا نہیں جاتا بلکہ تیرے ساتھ حسین کے دشمنوں سے جنگ لڑنے. یہ تیری بیوی بھی جاتی, حسین کے باغیوں کو قتل کرتی, حسین کے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھاتی, حسین کے باغیوں کا نام و نشان مٹاتی. لیکن افسوس ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اے میرے شوہر, اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں کربلا کے میدان میں تو آپ جائیے, مگر اس سے پہلے میری کچھ باتیں ہیں جسے سن لے, میری کچھ شرطیں ہیں. یہ نوجوان کہتا کہ میری بیوی کیسی شرط ہے, تو یہ کہتی کہ میرے امام میرے شوہر میری شرط کچھ اور نہیں, صرف یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. میرا شوہر میں چاہتی ہوں کہ جب تم شہید ہو جاؤ اور کر رسول اللہ کی عطا سے جب آپ جنت میں جائیں تو جب تک آپ مجھے تلاش نہ کر لیں جنت میں اپنا قدم تک نہیں رکھیں گے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آج آپ کی صرف 17 دن کی دلہن ہوں, میں نے جی بھر کے آپ کا دیدار بھی نہیں کیا ہے. میرے شوہر میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح سے آج دنیا میں آپ کی بیوی ہوں, کل مرنے کے بعد جنت میں بھی میں آپ کی بیوی رہوں, جنت میں بھی میں آپ کی بیوی بن کے آپ کے ساتھ زندگی گزاروں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. تو بیوی بڑی چالاک تھی, کہتی ہے میرے شوہر یہاں نہیں, یہ وعدہ آپ کو امام کی بارگاہ میں کرنا ہے, چل کے امام کی بارگاہ میں وعدہ کیجیے. یہ تینوں امام کی بارگاہ میں گئے. یہ خاتون امام سے سلام عرض کرتی ہے میرے امام سلام قبول فرمائے. میرے امام نے سلام قبول کیا. اب یہ خاتون کہتی کہ میرے امام یہ نوجوان میرا شوہر ہے اور یہ اس کی ماں ہے, یہ میرا نوجوان شوہر آپ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے, آپ اسے اجازت دے دیں. لیکن اے میرے امام اس سے پہلے اس زم کے مارے کی آواز بھی سن لے آپ. میرے امام میری کچھ عرضی جسے سماعت کر لے. میری عرضی یہ ہے کہ اس دنیا میں میری ماں کے میرے شوہر کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. میرے باپ کا انتقال تو 55 میں ہو گیا تھا, میری ماں بھی اس دنیا سے جا چکی ہے, میرے بھائیوں کا بھی انتقال ہو چکا ہے. میرے شوہر کے بعد میری خبر گیری کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. میرے امام میرا شوہر جب شہید ہو جائے گا تو میں کس کے پاس رہوں گی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو آپ کے گھر کی پاک بیویاں ہیں میں اپنی زندگی کا باقی حصہ ان کی خدمت میں گزار دوں. آپ مجھے اجازت دیں. میرے امام نے اجازت دے دی. اس کے بعد یہ خاتون کہتی کہ میرا امام دوسری عرض یہ ہے کہ جب میرا شوہر کل جب جنت میں جائے تو جب تک مجھے تلاش نہ کر لی جنت میں اپنا قدم تک نہ رکھے. میرے امام نے اسے بھی قبول فرما لیا. اب وہ نوجوان اجازت مانگتا ہے, میرے امام نے اسے اجازت دی, تلوار لے لیا, گھوڑے پر سوار ہو گیا اور نکل گیا میدان کی طرف. جب میدان میں گیا تو آواز دیتا ہے حل میں مبارز, کون ہے جو مجھ سے لڑے گا. اس کے اعلان کے بعد ایک ابن سعد نے کسی کو بھیجا, جا ابن سعد کو سمجھا, جا اس کو سمجھا دے وہاں کو کہ وہ حسین کی طرف سے نہ لڑے. حسین کی طرف کچھ بھی نہیں ہے, حسین کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے موت ہے. لیکن حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی کے پاس جب وہ شخص آیا اور جب انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو حضرت وہاب
کا جواب یہ تھا کہ ہم نے اپنی ایمان کا سودا کر دیا ہے، ہم نے اپنی ایمان کا سودا کر دیا ہے۔ ارے تم ڈالر ریال سے بکنے والے ہو، ہم محمد کی آل سے بکنے والے ہیں۔ ہم جب تک نہ بکے تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا حسین تو نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ حضرت وہب کا جواب یہ تھا، حضرت وہب نے مجمع میں ہنگامہ کر دیا۔ اس کے بعد جب لشکر ابن سعد کے لوگ حضرت وہب کے اوپر جب حملہ کرتے ہیں تو وہ وہب جو اپنی ماں کی دعا لے کر آیا تھا، جس کے سر پر اس کی ماں کا سایہ ہے، جس کے پاس حسین پاک کا حوصلہ ہے، وہ نوجوان تلواریں لہراتا ہے تو کئی دشمنوں کی گردنیں کٹ جاتی ہے۔ وہب نے کئی لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد ابن سعد نے کہا دیکھو دیکھو ہم دشمن کو کمزور نہ سمجھے، اگر اس سے ایک لڑنے جاؤ گے تو یہ سب کو مار دے گا، سب کو مار دے گا، کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ ایک کام کرو، اسے بھی گھیر کر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، تیروں کی بارش کر دی جاتی ہے۔ حضرت وہاب کو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کر دی جاتی ہے۔ وہ تیر پر تیر کھاتے رہے، بہت زخم آ گئے، گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ ظالموں نے آپ کے سر کو کاٹ کر امام حسین کے خیمے کی طرف پھینک دیا۔ میرے امام آگے بڑھے، اس کے سر کو اپنی گود میں اپنے ہاتھوں میں لیا اور جا کر اس کی ماں کی آنچل میں رکھ دیا، کہتے کہ اے ماں لو تمہارے بیٹے کا نذرانہ ہے، تمہارے بیٹے نے اپنے سر کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، تمہارے بیٹے نے تمہارا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ ماں بھی خوش ہو جاتی ہے، خوشی کے آنسو بہتے ہیں کہ اے میرے امام میرا بیٹا آپ کی محبت میں دین کے لیے شہید ہوا ہے۔ مجھے ناز ہے کہ کل میدانی محشر میں میں شہید کی ماں کہہ کے پکاری جاؤں گی، میں شہید کی ماں جانی جاؤں گی۔ اس کے بعد میرے امام کی بارگاہ میں کئی لوگ آتے رہے اور اپنے سروں کو نذرانہ پیش کرتے رہے، لیکن وہ منظر کتنا حسین تھا کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ جو حضرت امام حسن کا بیٹا ہے جس کا نام ہے قاسم، جب وہ ننھے منھے پیروں سے چلتا ہوا جب میرے امام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں چچا جان میرا سلام قبول فرمائے، تو میرے امام نے سلام کا جواب تو دے دیا، مگر میرے امام فرماتے کہ اے بیٹا قاسم تجھے کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت قاسم نے کہا چچا جان کیوں، مجھے اس سعادت سے کیوں محروم فرما رہے ہیں؟ تو حضرت امام نے کہا کہ اے بیٹا قاسم تم بھائی حسن کی تنہا یادگار ہو، اگر تم شہید ہو جاؤ گے بھائی حسن کی نسل ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت قاسم کو آپ نے منع کر دیا اجازت دینے سے۔ حضرت قاسم کو ایک بات یاد آ جاتی ہے، امام حسن اب جب اپنی حیات میں تھے تو آپ نے ایک تعویذ لکھ کر حضرت قاسم کو دیا تھا اور فرمایا تھا اے بیٹا قاسم جب سخت مصیبت میں گر جانا، جب چاروں طرف سے تاریکی ہو اجالا نہ دکھے، جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آئے، جب کوئی حامی و مددگار نہ دکھے تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا، اس تعویذ میں جو کچھ لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا۔ حضرت قاسم نے کہا لاؤ وہ تعویذ کھول کر پڑھتے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ آج تک ابھی ایسی مصیبت نہیں آئی تھی، لاؤ یہ تعویذ کھول کر پڑھتے ہیں۔ جب حضرت قاسم نے وہ تعویذ کھولا تو جب جیسے ہی تحریر پہ نظر پڑتی ہے تو دل جھوم گیا، اس تعویذ میں یہ لکھا تھا کہ اے بیٹا قاسم ایک وقت ایسا ہوگا کہ بے وفا شامی اور کوفی تمہارے چچا حسین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، پانی بھی بند کیے ہوں گے، تمہارے چچا بھوکے پیاسے ہوں گے۔ اے بیٹا قاسم جب تم اس وقت وہاں موجود رہو تو حسین کے دشمنوں سے لڑنا اور اپنی چچا کی مدد کرنا، تمہیں کوئی لاکھ روکے نہ مانگنا اور ان کی محبت میں اپنی گردن کو کٹانے کو عین سعادت جاننا۔ جب حضرت قاسم وہ تعویذ پڑھتے ہی تو دل مچل گیا، وہ تعویذ لے کر ننھے منھے پیروں سے چلتا ہوا میرے امام کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں میرے امام سلام قبول فرمائے۔ میرے امام یہ تعویذ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب میرے امام اپنے ہاتھوں میں تعویذ لیتے جب تحریر پہ نظر پڑتی ہے تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسو کے قطرات جاری ہو گئے، بھائی حسن کی شفقت یاد آ گئی، بھائی حسن کی محبت یاد آ گئی، بھائیوں کا بچپنا یاد آ گیا، بھائیوں کا پیار یاد آنے لگا۔ حضرت امام نے اس تحریر کو چوم لیا اور حضرت قاسم کو بلایا اور سمجھانے کی کوشش
کی، بیٹا قاسم مان جاؤ، تم بھائی حسن کے طرح یادگار ہو، مان جاؤ یہ ظالم ہمارے خون کے پیاسے ہے، آپ کیوں جائیں گے کربلا کے میدان میں؟ مگر حضرت قاسم ضد کرنے لگے، چچا جان مجھے محروم مت کرے، مجھے جانے دے کربلا کے میدان میں۔ جب میرے امام دیکھتے ہیں کہ قاسم ضد کر رہے ہیں، مان لیں گے نہیں، تو آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت قاسم کی اجازت پانے کے بعد مسکرا دیے اور آپ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ میدان میں جانے کے بعد آپ کہتے ہیں ظالموں میں حسین کے گھرانے کا چشمہ چراغ ہوں، میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں، آؤ جسے لڑنا ہے میرے سامنے آؤ، جسے لڑنا ہے میرے سامنے آؤ، جس کے اندر دم ہے جو مجھ سے لڑ سکتا ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ چھوٹا ضرور ہے لیکن بہت ہی پاورفل ہے، اس لیے کہ اس کے جسم میں نبی اور علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اے لوگوں سنو، اس کے سامنے کوئی چھوٹا پہلوان نہیں جائے گا بلکہ ایک بڑے پہلوان کے انتخاب کیا جس کا نام تھا ارزق۔ ارزق سے کہا گیا کہ اے ارزق تو جا، اور جانے کے بعد قاسم کا سر کاٹ کر لے کر آ۔ ارزق غصے سے بھڑک گیا، کہتا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ میری بہادری کا چا پورے عراق اور شام میں ہے اور تو اتنے چھوٹے سے کمسن بچے کے سامنے مجھے لڑنے کو بھیجتا ہے۔ تو یہ ابن سعد نے کہا یہ تیری نادانی ہے کہ تمہیں چھوٹا بچہ سمجھتا ہے، ارے تو نہیں جانتا یہ کون لوگ ہیں، یہ خاندانی رسول کے لوگ ہیں، اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے یہ ساری قوم کو تنہا ہلاک کر دیتے۔ ابن سعد کی بات نہیں مانا، ارزق کہتا نہیں میں نہیں جاؤں گا مگر میرے چاروں بیٹوں میں سے کوئی جائے گا۔ اس کا بڑا بیٹا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، بالکل نئی تلوار ہے۔ اس کا بیٹا کہتا قاسم اتنے چھوٹے ہو میدان میں کیوں چلے آئے؟ اسی تلوار سے تمہاری گردن کاٹوں گا۔ یہ تلوار ہم نے 1000 دینار میں خریدی تھی اور 1000 دینار دے کر ہم نے اس میں شہد بھجوائی تھی، اب اسی تلوار سے ہم آپ کی گردن کاٹیں گے۔ حضرت قاسم نے کہا ظالم تو مجھے مارنے کی بات کرتا ہے، جا جہنم میں جا، جہنم میں تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ اور آپ نے تلوار کی ایک ہی ضرب لگائی کہ ظالم کا سر کٹ کے جا کے 2 ہاتھ دور بھی گرتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بھائی آیا، کہتا کہ اے قاسم تم نے ہمارے بھائی کو مارا ہے، ہم اپنے بھائی کا انتقام لیں گے، تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت قاسم نے کہا ظالم جہاں تیرا بھائی گیا ہے جا، تیرا بھائی تیرا وہاں انتظار کر رہا ہے۔ پھر جب اس نے ایک تیر مارا آپ نے اس کے وار کو روک لیا، پھر آپ نے ایک ایسا نیزہ مارا جو اس کے سینے سے سیدھا پار ہو گیا، وہ بھی زمین پہ گر گیا، آپ نے گھوڑے سے روند ڈالا، تیسرا آیا اسے بھی مار دیا۔ جب چوتھا بیٹا آیا حضرت قاسم کے سامنے للکارتا ہے اس قاسم میں اپنے بھائیوں کا بدلہ لوں گا، اپنے بھائیوں کے قتل کے لیے، اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ حضرت قاسم نے کہا ظالم مار تو مجھے کیسے مارے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے اندر کتنا دم ہے تو ہمیں کیسے مارے گا۔ حضرت قاسم بھی جب تلوار مارنے کی کوشش کرتا ہے حضرت قاسم تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، اس کے بعد پھر آپ نے تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی، ظالم 2 ٹکڑا ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب ارزق جو بہت بڑا پہلوان بن رہا تھا، اس کی بہادری جو بہت بڑا بہادر بن رہا تھا، اب اس کی جوانی اور اس کے بچوں کی بربادی کے بعد اس کا حالت دیکھنے کے لائق تھا تو اس کا کتنا برا حال ہو گیا ہے۔ اب غصے میں تڑپ کر تلوار لے کے میدان میں آ گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے قاسم تم نے جو میرے بچوں سے تلوار چھینی ہے، یہ تلوار ہم نے 1000 دینار میں خریدی تھی اور ہم اسی تلوار سے ہم تمہارا 2 ٹکڑا کریں گے۔ حضرت قاسم نے کہا ظالم تم مجھے مارنے کی بات کرتا ہے اور ابھی تو جنگ کے اصول و قوانین سے واقف نہیں ہے اور ابھی تجھے گھوڑے کی زین بھی صحیح کرنا نہیں آتی ہے۔ وہ جھک کر گھوڑے کی زین دیکھنے لگا، حضرت قاسم نے نعرے تکبیر کی صدا بلند لگے اور ایک ایسی تلوار لگائی، ظالم کا گردن کا سر کٹ کے 4 ہاتھ دور پہ کے گرتا ہے۔ حضرت قاسم جسے بچہ سمجھا جا رہا تھا، جسے چھوٹا سا بچہ سمجھا جا رہا تھا، حضرت قاسم پورے میدان پہ بھاری ہو جاتے ہیں، سارے لشکر پہ حاوی ہو گئے۔ ابن سعد نے کہا اے سوارو، یہ ابن ارزق، اے ارزق جسے ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ رہا تھا، ارزق نے اس کے سارے خاندان کو برباد کر دیا ہے۔ اب سنو اسے بچہ نہ سمجھا جائے، اس بچے کو مارا جائے، چاروں طرف سے گھیر کے مارا جائے۔ ادھر حضرت قاسم امام کی بارگاہ میں آ گئے، کہتے چچا جان وہ اما ہو العطش العطش، چچا جان مجھے پیاس نے برباد کر دیا ہے، مجھے پانی کا پیالہ پلا دے، آپ کے تمام دشمنوں کو تنہا برباد کر دوں گا۔ میرے امام فرماتے کہ اے بیٹا قاسم جا، نانا جان تمہارے لیے جام کوثر لیے انتظار کر رہے ہیں، جا دو باتیں اپنی ماں سے کرو گے۔ خیمے میں گئے، ماں سے بات کرتے ہیں، اجازت لی، ماں کے تلوے کو چوما، پھر آج دوبارہ
میدان میں آئے اور آنے کے بعد پھر آواز دیتے ہیں حل میں مبارز کون ہے جو مجھ سے لڑے گا. اس کے بعد تمام ظالم حضرت قاسم حضرت امام حسن کے نور نظر پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ظالم چاروں طرف سے تیروں کی بارش کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ کتنا تیر مارو گے ظالموں نے تیر پر تیر چلایا, انہیں کوئی رحم نہیں آیا. حضرت قاسم کے سینے پر تیر لگتا ہے, حضرت قاسم کے پشت پہ تیر لگتا ہے. تیر پر تیر لگتے رہے, گھوڑے سے نیچے گر گئے. اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قاسم آپ زمین پہ گر جاتے ہیں. حضرت قاسم کی آواز دیتے ہیں وَأَمَّهُ أَدْرِكْنِي, کہ اے چچا جان مجھے پکڑ لے. میرے امام جو ہی حضرت قاسم کی آواز سنتے ہیں آپ میدان میں آ گئے. حضرت قاسم کو اپنی گود میں اٹھا لیا, اپنی گود میں اپنی سن کے سر کو اپنی گود میں رکھا. حضرت قاسم نے اپنی آنکھیں کھولی, عرض کرتے ہیں چچا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں, نانا جان جامع کوثر لیے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اے جنگی پور کے مسلمانوں سنو, ایک چھوٹا سا بچہ حسین کا بھتیجا حسن کا نور نظر جو کربلا میں چلا گیا, کربلا میں کس لیے گیا؟ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے, اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے, اسلام کو ایک روشنی دینے کے لیے. میرا عقیدہ کہتا ہے جس قاسم نے اسلام کو زندگی اپنے شہادت سے دی ہے وہ اسلام تو زندہ ہے ہی, ساتھ میں حضرت قاسم بھی زندہ ہے. حضرت قاسم جامع شہادت پی گئے, حضرت قاسم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. اور ایک قاسم نہیں, کربلا میں جتنے شہید ہوئے سب کے سب کل بھی زندہ تھے, وہ آج بھی زندہ ہیں, وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. جب شاعر کہتا ہے, قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے, یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے. ہوائیں ظلم کی چلتی رہیں گی تو ایک دن زمین کو چیر کے نکلیں گے کربلا والے, زمین کو چیر کے نکلیں گے کربلا والے. زندہ باد زندہ باد. حضرت قاسم کی شہادت کے بعد کئی جانثارہ نے اہل بیت کربلا کا رخ کرتے ہیں. جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں سب کے سب جامع شہادت پی گئے, اب کوئی نہیں بچا ہے. بچا کون ہے؟ صرف حضرت عباس علمدار بچے ہیں, حضرت علی اکبر بچے ہیں, حضرت علی اوسط بچے ہیں, حضرت علی اصغر بچے ہیں, اور میرے امام بچے ہیں مردوں میں. اب جانتے ہیں جب حضرت عباس علمبردار دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں ہے تو میرے امام کی بارگاہ میں گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ امام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہے اور اپنی رب سے عرض و معروض میں مصروف ہے. جب میرے امام نے سجدے سے سر کو اٹھایا تو حضرت عباس علمبردار نے عرض کیا چچا جان بھائی جان میرا سلام قبول کرے. میرے امام نے حضرت عباس کی طرف رخ کیا اور فرماتے بھائی عباس کیا بات ہے؟ حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں کہ بھائی جان میں نے اب تک علمبرداری کے سوا کوئی خدمت انجام نہیں دیا ہے, آپ مجھے اجازت دیں. میری نظروں کے سامنے اہل بیت پاک کے بچوں کی پیاسوں بے قراری کی شدت ہے, مجھے اجازت دیں میں کربلا میں جاؤں گا اور نہر فرات کا پانی لے کر آؤں گا, ان بچوں کی پیاس کو بجھاؤں گا یا پھر دریائے خون میں نہاؤں گا. میرے امام نے کہا اے بھائی عباس میں مشیت الہی پر راضی ہوں, جائیے میں نے آپ کو اجازت دی. حضرت عباس اجازت پانے کے بعد خیمے میں آئے, کیا دیکھیں کہ چھوٹی سی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے. حضرت علی اصغر کا حلق سوکھ چکا ہے. حضرت عباس جلال میں آگے فرمایا کہ فرات سامنے ہے, یہ بچے پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں. حضرت قاسم حضرت عباس نے مشکیزہ لیا, تلوار لی, گھوڑے پر سوار ہو گئے اور نکل گئے میدان کی طرف. اور آپ آواز دیتے ہیں اے کوفیان بے وفا, اے شامیان پردگا, نور چشم مصطفیٰ کو تم نے دھوکے سے بلایا, پھر تم لوگوں نے پانی بند کر دیا. ظالموں ہمیں چھوڑ دو, ہم کسی طرف چلے جائیں گے, ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. حضرت عباس کی بات سننے کے بعد ابن شمر سامنے آیا اور آگے کہتا ہے عباس جائیے اپنے بھائی حسین سے کہہ دیجئے اگر حسین پانی پینا چاہتے ہیں اور گھر والوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں تو یزید کو اپنا امام مان لیں, یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, ہم لوگ حسین کو پانی پلا دیں گے. اور اگر حسین یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو روئے زمین پانی سے بھر جائے, ہم حسین کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پینے دیں گے. حضرت عباس دوبارہ خیمے میں آئے, جو کچھ سنا تھا اپنے بھائی سے کہہ دیا. میرے امام نے فرمایا کہ میں اتمام حجت کر چکا ہوں, میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ
اپنا بیٹا قربان کر دوں گا، اپنا بھائی قربان کر دوں گا، سارا خاندان قربان کر دوں گا، مگر نانا جان کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، سارا کنہ قربان ہو جائے گا مگر یزید کی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس دوبارہ میدان میں آگے، اور آنے کے بعد آپ جلال میں ہیں، نہر فرات کا رخ کرتے ہیں، نہر فرات پر 4000 افراد کا پہرا ہے، 4000 لوگوں نے راستہ روک رکھا ہے۔ حضرت عباس ان کی طرف مخاطب ہوئی اور آپ کہتے ہیں اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسلمان ہو یا کافر ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی مسلمانی ہے جس نہر فرات سے چرند پرند اور سور تک پانی پی رہے ہیں، تم اسی نہر فرات کے پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے تم رسول اللہ کی آل کو ترسا رہے ہو؟ یہ مسلمان کا کردار بھی ہے، مسلمان کا کردار تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا اسے کھانا کھلا دیا جائے، اگر کوئی پیاسا اسے پانی پلا دیا جائے۔ مگر ظالمو تم لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہو، یہ کوئی مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عباس علمبردار دوبارہ آپ جب خیمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جب آپ فرات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، دشمن روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر علی کا شیر جدھر بھی رک کیا ہے دشمنوں کی صفیں پلٹ دی ہے، دشمن کے سب کو چیرتا ہوا آپ فرات تک پہنچ گئے، گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، مشکیزے کو پانی سے پر کر لیا اور ایک چلو پانی لے کے پینا چاہتے ہیں، مگر اہل بیت کے بچوں کی پیاسوں بے قراری کی شدت یاد آ گئی، آپ نے پانی کو پھینک دیا اور پیتے بھی کیسے جب خدا کو یہ منظور ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے لوگ، یہ لوگ فرات کا پانی نہیں بلکہ یہ جام کوثر پیئے۔ حضرت عباس نے پانی کو پھینک دیا، پانی لے کر باہر آنا چاہتے ہیں، ابن سعد نے کہا سوارو دیکھو دیکھو، حسین پانی نہ پینے، علی عباس علمبردار پانی لے کر خیمے تک نہ جانے پائے، ورنہ اگر حسین نے پانی پی لیا، علی اکبر نے پانی پی لیا، عباس علمبردار نے پانی پی لیا، اگر ان لوگوں نے پانی پی لیا تو ہماری تباہی کے لیے لوگ کافی ہو جائیں گے، یہ ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت عباس علمبردار جب پانی لے کر باہر آنا چاہتے ہیں، ظالم چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے، نوفل لئین کا ایک تیر مارتا ہے، وہ تیر آیا داہنے ہاتھ پر لگا، داہنا بازو شانے سے کٹ گیا۔ وہ حضرت عباس علمبردار جن ہاتھوں سے علمبرداری کرتے تھے، نوفل لئین نے تلوار تیر سے مارا، وہ ہاتھ کٹ جاتا ہے، پھر تو آپ نے مشکیزہ کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، ایک مردود نے تاکر ایک تیر مارا جس سے آپ کا بائیں ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے، پھر ایک شقی نے تاکر ایک ایسا تیر مارا جو تیر آیا اور مشکیزے سے پار ہو گیا، سارا پانی بہ جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار بہت سارے زخم کھا چکے ہیں، آپ ہی گھوڑے سے نیچے گر گئے اور آپ نے اپنے بھائی کو آواز دی، یا اخاہو ادرکنی، اے بھائی حسین مجھے پکڑ لے۔ تو جو ہی میرے امام اپنے بھائی عباس کی آواز سنتے ہیں، آپ دوبارہ میدان میں تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت عباس کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ حضرت عباس علمبردار کی سانسیں چل رہی ہیں اور جب اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی جان میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت نانا جان جامع کوثر بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور حضرت علی بھی ہیں اور تمام لوگ ہیں جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی بات کرتے کرتے حضرت عباس کی بھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت عباس بھی شہید ہو جاتے ہیں کربلا میں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، کربلا والوں کی شان یہ ہے کہ کربلا والے تو شہید ہو گئے مگر اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو ایک زندگی عطا کر گئے، اسلام کو ایک نئی روشنی عطا کر گئے، اسلام کو مکمل کر کے چلے گئے، اسلام کو حفاظت کر کے چلے گئے۔ اے میری ملت کو نوجوانوں، حضرت عباس علمبردار کربلا میں